بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کا ذکر چل رہا ہے، ہم آج اسی کو آگے پڑھیں گے۔ الغرض گھر سے نکل کر رات ہی دونوں حضرات غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ دلائل النبوہ میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس یار غار اور ہمدم و جان نثار، محب با اخلاص اور صدیق با اختصاص کی بےتابی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بےتابی اور بے چینی کا عجب حال تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کیا ہے کہ کبھی آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا اس سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، یہی چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ جب غار پر پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں اترے اور بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے، اور باذن الہی ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا تان دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو یہ فرماتے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ رات تو غار کی، اور یہ قصہ بیان فرماتے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے، اور دن وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، اس وقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خواہانہ عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، آپ ذرا نرمی کیجیے اور تالیف سے کام لیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ ہو کر یہ فرمایا، اے عمر، جاہلیت کے زمانے میں تو بہادر تھا اور دلیر تھا، اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا ہے؟ بتلا تو صحیح کس چیز سے ان کی تعلیف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وہی منقطع ہو گئی۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ اس رستی کے دینے میں بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جہاد و قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جہاد کیا، اور اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس فرما دیا۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دن جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام عمر کی عبادت تصدق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اگر کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ جائے تو یقیناً ہم کو دیکھ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ان دو کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم دونوں تنہا نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے جو ہم کو ان اعداء کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
زہری اور عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہیں تو یہ ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسکین کے لیے دعا بھی فرمائی۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانینت نازل ہوئی۔ اسی بارے میں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن فضیلتوں اور خصوصیتوں کا ذکر فرمایا ہے، امت میں کسی کو اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلتیں جو اس آیت سے ثابت ہیں ان کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ کفار ناہنجار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر تل گئے اور بالاتفاق سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عزم کر لیا، تب بحکم خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا۔ پس اگر اللہ عز و جل کے نزدیک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور صادق الایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے، اور علی ھذا خود پیغمبر کو اگر ان کی صداقت اور محبت اور عشق اور خلوص پر یقین کامل نہ ہوتا تو کبھی بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے سفر میں اپنے ہمراہ نہ لے جاتے۔ معاذ اللہ ایسی بات تو نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست اور دشمن اور مخلص اور منافق کی پہچان نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے پرخطر سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے جانا اس امر کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محب خاص اور ہمدم با اختصاص اور عاشق جانثار اور جاں باز و غم گسار سمجھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرنے پر تمام عالم کو عتاب فرمایا ہے، مگر صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عتاب سے مستثنی فرمایا ہے، اور صرف مستثنی ہی نہیں فرمایا بلکہ ایسے آڑے اور نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور مصاحبت اور معیت کو بطور مدح ذکر فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حق تعالی شانہ نے ثانی اثنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرمایا کہ پیغمبر خدا کے بعد مرتبہ میں دوسرا شخص ابو بکر صدیق ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔
علاوہ عظیم حق تعالی شانہ نے اذ ہما فی الغار کے لفظ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور یار غار کی مثل یہیں سے چلی ہے کہ جو شخص یاری اور غم گساری کا حق ادا کر دے اس کو محاورے میں بھی یار غار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانہ نے لصاحبہ کے لفظ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان کیا، اور شیعوں اور سنیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں لفظ صاحبہ سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عربی زبان میں صاحب کا لفظ صحابی کے ہم معنی ہے۔ صحابی اور صاحب کے معنی میں کوئی فرق نہیں، اور یہ رتبہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اسی وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر قرآن کریم کی اس آیت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کا منکر ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو غار کے اندر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی، رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مارا جاؤں تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگا، لیکن نصیب دشمنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، تم تسلی رکھو اور یقین جانو کہ تحقیق اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ لفظ لا تحزن جس کا مطلب یہ ہے کہ تم غمگین نہ ہو، یہ لفظ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق صادق اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے، ورنہ ان کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ موافق کے عقیدہ شیعہ یعنی شیعوں کے عقیدے کے موافق معاذ اللہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن رسول تھے تو یہ نہایت خوشی کا محل ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی کہ ان اللہ معنا، تم مایوس اور غمگین نہ ہو، تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہمارے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تو مسلمانوں کی طرفداری اور حمایت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، اور اس قسم کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھرا پڑا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کے ضمن میں اس بات پر متنبہ کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کفار دشمنی رکھتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو تسلی کرتے اور خدا کیوں ان کے ساتھ ہوتا، اور ہمیں تو اتنا ہی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے ایک ہی لفظ یعنی معنا سے دونوں کی مددگاری کو بیان فرمایا، اور دو لفظ نہ فرمائے، یعنی ان اللہ معی و معک نہ فرمایا، جس کے یہ معنی ہوتے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو اس سے اور بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح حق تعالی شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ساتھ تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں سفر ہجرت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قصہ جس شان سے بیان کیا ہے وہ ان کی فضیلت اور ان کی جانثاری کی سند اور شہادت ہے، جس کا متعصب دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دن مکہ میں رہتے اور مشرکین کی خبریں معلوم کرتے، اور شب میں آ کر تمام حالات سے آگاہ کرتے، اور سویرے ہی وہاں سے نکل جاتے، اور عامر بن فہیرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ بقدر حاجت دودھ پی لیں۔ اس طرح 3 راتیں غار کے اندر گزاری۔ 3 روز کے بعد عبداللہ بن اریکت جو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا حسب وعدہ صبح کے وقت 2 اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوا۔ متعارف اور مشہور راستہ کو چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ساحل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلا۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے ساتھ لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا، اور عبداللہ بن اریکت اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے چلا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ اللہ کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کرنے میں سب روپیہ خرچ ہو چکا تھا، جس میں سے صرف 5,000 باقی تھا۔ وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین خریدی، اس میں سب ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو 1 دینار اور 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن اریکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیے ہوئے اسفل مکہ سے نکل کر ساحل کی طرف سے جھکا اور اسفل اسفان سے گزرتا ہوا منزل بمنزل ہوتا ہوا قباء میں داخل ہوا۔